کا پاور ہے، 4 بیوی رکھ سکتا ہے، 4 بیوی کا اختیار ہے، لیکن کان کھول کر سن لو، میں اپنے پاور سے، میں اپنے اختیار سے تمہارے لیے میری بیٹی جب تک فاطمہ نکاح میں ہے تمہارے لیے دوسرا نکاح کرنا حرام ہے۔ ارے بولو، نبی نے علی کے لیے دوسرا نکاح کرنا کیا کر دیا؟ زور سے بولو، حرام۔ جب تک بولو میری بیٹی فاطمہ ہے اس وقت تک تمہیں دوسرا نکاح کرنا حرام۔ تو یہ ہے نبی کا پاور۔ نبی جسے جب چاہے، جس وقت چاہے، جس چیز کو چاہے بولو حرام کر دے، اور چاہے تو حلال کو حرام کو حلال کر دے۔ یہ نبی کا پاور ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا، ادھر دیکھیے، نبی کا پاور صرف دین میں چلتا ہے کہ دنیاوی چیز میں بھی ہے؟ صرف دین میں ہے یا دنیاوی چیزوں میں بھی ہے؟ میں یہ ثابت کروں گا کہ نبی کا پاور دینی باتوں میں بھی ہے اور دنیاوی چیزوں میں بھی ہے۔ اللہ نے ہر طرح کا پاور نبی کو دیا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری باتیں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ قرآن نے نبی کو امی کہا۔ کیا کہا؟ امی۔ امی کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی شان میں جو امی کا لفظ استعمال ہوا، اس امی کا معنی، مطلب، مفہوم کیا ہے؟ کچھ بے ایمان لوگ کہتے ہیں کہ امی کا مطلب ان پڑھ، جاہل۔ ایسا کہنے والا اسلام کی نظر میں کیا ہے؟ یہ میں صاف صاف انشاءاللہ اپنے تقریر میں موقع اور محل کے اعتبار سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ چوتھی بات میں یہ بیان کروں گا کہ نبی کے ماں باپ مسلمان تھے یا نہیں، کلمہ پڑھے تھے یا نہیں۔ کچھ بے ایمان لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے ماں باپ کلمہ نہیں پڑھے تھے، مسلمان نہیں تھے۔ یہ بات میں ثابت کروں گا کہ میرے نبی کے ماں باپ موحد بھی ہیں، مومن بھی ہیں، پہلے بھی جنتی، بعد میں بھی جنتی، جو ان کو جنتی کہے وہ بھی جنتی۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں ایسی ایسی حدیث سناؤں گا کہ آپ کی طبیعت مچل جائے گی، دل باغ باغ ہوگا، کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جانی رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان ان آتینا کل کو سر، شاپ میشر ساقی کو سر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور یہ بھی شیخ ملاحظہ فرمائے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس کا سیدھا سادھا مطلب یہ ہے، اے میرے بندو، رب فرماتا ہے اے میرے بندو، میرا رسول تمہیں جو بھی دے وہ لے لو، دل سے قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع فرمائے اس سے باز رہو، کیونکہ میرے رسول کا دینا میرا دینا ہے، میرے رسول کا حکم میرا حکم ہے، میرے رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے۔
میرے رسول کی فرما برداری میری فرما برداری ہے. میرا رسول تمہیں جو بھی دے لے لو، دل سے قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کرے اس سے باز رہو. اگر آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. میری طرف دیکھو، بالکل ذہن کو حاضر رکھو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں، کوئی پاور نہیں. ادھر دیکھیے، جو کہے کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں، کوئی پاور نہیں، وہ گمراہ ہے، گمراہ. اس کو کہیے توبہ کرو، توبہ. ہوش میں آؤ، ہوش میں. تم کس کے خلاف بول رہے ہو؟ یاد رکھیے، جو ایسا کہتا ہے اس سے بڑا جاہل اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. ایک بات سنتے چلے، اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو امت کا بادشاہ بناتا ہے. زور سے بولو، اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو امت کا، اور جو بادشاہ ہوگا وہ صاحب اختیار ہوگا. جو بادشاہ ہوگا وہ پاورفل ہوگا. دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ بتاؤ جس کو پاور نہ ہو. بولو کوئی ایسا بادشاہ ہے؟ دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں سب کو پاور تھا. میرے نبی کو اللہ نے امت کا بادشاہ بنایا تو میرے نبی کو دنیاوی چیزوں میں بھی پاور دیا اور دینی باتوں میں بھی پاور دیا. اگر نبی کو پاور نہ ہوتا، ادھر دیکھیے، تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ ہم مسلمانوں پر نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ زور سے بولو. اچھا یہ بتاؤ کتنی رکعتیں فجر میں؟ 2 رکعت فرض. ظہر میں 4 رکعت فرض. عصر میں 4 رکعت فرض. مغرب میں 3 رکعت فرض. عشاء میں 4 رکعت فرض. اب آپ بتاؤ سینے پر ہاتھ رکھ کر کہ صرف فرض پڑھتے ہو یا فرض سے پہلے بھی کچھ نمازیں پڑھتے ہو؟ ارے بولو، پڑھتے ہو نا؟ تو ادھر دیکھو، فرض سے پہلے ادھر دیکھو جو تم سنتیں پڑھ رہے ہو، اور بعد میں جو سنتیں پڑھ رہے ہو. ادھر دیکھو، فرض یہ اللہ نے حکم دیا، اور جو سنت پڑھ رہے ہو یہ میرے مصطفیٰ نے تمہیں حکم دیا. تو جو سنتیں پڑھ رہے ہو یہ رسول کا پاور ہے، پاور. اگر رسول کو پاور نہ ہوتا تو آپ کوئی بھی سنت ادا، زور سے بولو، نہیں کرتے. نہ ظہر سے پہلے سنت، نہ ظہر کے بعد سنت، نہ عصر سے پہلے سنت، نہ عشاء سے پہلے سنت، نہ مغرب کے بعد سنت، نہ عشاء کے بعد سنت، نہ فجر سے پہلے سنت. تو آپ جتنی سنتیں پڑھ رہے ہو، جتنے نوافل پڑھ رہے ہو، یہ سب میرے رسول کا پاور ہے. اگر پاور نہ ہوتا تو نبی فرض پر کچھ بھی نہیں بڑھاتے. زور سے بولو، فرض پر کچھ بھی نہیں بڑھاتے. لیکن پہلے 4 رکعت سنت بڑھا دی، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت بڑھا دی، عصر سے پہلے 4 رکعت سنت بڑھا دی، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت بڑھا دی، عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت. تو جتنی سنتیں ادا کر رہے ہو یہ سب مصطفیٰ کا پاور ہے. اچھا ایک بات اور بتاؤ، ادھر دیکھیے، خدا جب دین لیتا ہے تو جب گیڈر کی موت آتی ہے تو آپ کی بستی میں بھاگتا ہے، اور جب کسی کی قسمت میں جہنمی ہونا لکھ دیا جاتا ہے تو یہودی جیسے بولتا تھا ویسے یہ بھی بولتا ہے. جتنے لوگ نبی کے خلاف بول رہے ہیں قسم خدا وہ مسلمان کی اولاد ہے ہی نہیں. حقیقت یہ ہے سب کا کنیکشن اور تار یہودیوں سے جڑا ہے. ریسرچ کر کے دیکھو، اگر میری بات غلط نکلے تو جو چاہو سزا دو. جتنے لوگ میرے پیغمبر کے خلاف بول رہے ہیں داڑھی ٹوپی والے، نام تو عبداللہ ہے، نام تو عبدالستار ہے، نام تو محمد ہے، نام تو یہ ہے کہ مسلمان کی اولاد ہے، لیکن حقیقت یہ ہے دل یہودی، دماغ یہودی، سوچ یہودی، نظریہ یہودی، اور ان کا کنیکشن بھی یہودیوں سے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
اچھا ایک بات بتاؤ، ادھر دیکھو، حدیث تو سناؤں گا لیکن 5 منٹ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. ادھر دیکھو، ہم لوگ یہ بتاؤ نماز پڑھتے ہیں جماعت سے تو اذان دیتے ہیں کہ بغیر اذان کے؟ اذان دیتے. ہاتھ اٹھا کر بولو، اذان دیتے. سب لوگ بولو. اذان دیتے. اچھا یہ بتاؤ آپ کے محلے کی مسجد میں اذان ہو رہی ہے؟ زور سے بولو. کلیا چک، زور سے بولو. مالدہ. اچھا یہ بتاؤ ممبئی، بنگال، بہار، اڑیسہ، امریکہ، جاپان، سعودیہ، جہاں جہاں مسجد میں جماعت مستحبہ سے نماز ہو رہی ہے وہاں وہاں اذان ہو رہی ہے. ان بے ایمانوں